اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 8، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اسے قرآن و حدیث میں کئی دفعہ بار بار ذکر کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آیا الحیاء لا یأتی الا بخیر، وفی روایت الحیاء خیر کلہ، بخاری شریف۔ حیا کی نتیجہ صرف خیر ہے، اور ایک روایت میں تو یہ آیا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے، حیا ساری کی ساری خیر ہے، کیونکہ حیا انسان کا ایک زیور ہے، حیا انسان کا ایک زیور ہے جو اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خوبصورتی کیا ہے؟ وہ انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے وہ نیکی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بے حیائی ایک گناہ ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی جانب لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ بھی اس پر مہربانی کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا واقعہ آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تو میرے آقا کی پنی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو بیٹھے رہے گفتگو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لانے لگا، پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ میرے آقا سیدھے بیٹھ گئے اور پنی پہ وہ کپڑا ڈال دیا۔ جب چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ اسی طرح بیٹھے۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ حیا کرتا ہے، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ حیا کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حیا کرتا ہے اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو انسان کے اندر پاکی ہوتی ہے نا، انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، اللہ بھی اس کے لیے پھر اسی طرح کے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ کوشش، وہ کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا، جب انسان ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پہ۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی ایک نظر جو اٹھی ہوتی ہے نا وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ایسے یہ نہیں ہے کہ آج کو اٹھی ہے تو اٹھے بہدے رہ رہے۔ آج کل تو ایسا ہے کہ ایک گلی سے لے کے دوسری گلی تک ہم نظروں کے ساتھ اگلے کو پہنچا کے آتے ہیں۔ نظر پڑی ہے تو نگاہ جھکا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں بیٹھو تو راستے کا حق ادا کرو، بلکہ میرے آقا نے فرمایا راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دور دراز سے آتے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں بات چیت کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ وہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر جب بیٹھا کرو تو کوئی بھی نقصان دہ چیز وہاں پر ہے تو اسے اٹھا دیا کرو، اور جو راستے میں گزرنے والا ہے اس کو سلام کیا کرو، اور تیسری بات میرے آقا نے فرمایا نگاہیں جھکا کے بیٹھا کرو، نگاہیں جھکا کے بیٹھا کرو۔ اور نگاہیں جھکانے کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر حیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک انسان کے اندر حیا نہیں ہے نا اس وقت تک انسان کے اندر وہ روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان چیزوں کے اندر ہمیں فرمایا۔ اب نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی اسے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ، اللہ جس بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ جس بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ ہائے ہائے، یا اللہ ہمیں اپنا قرب دینا اور ہمیں حیا عطا فرمانا۔ اللہ جس سے بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ جب اس سے حیا کی صفت نکل جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ خود بغض والا بن جاتا ہے، اس کے اندر اللہ بغض کو ڈال دیتا ہے۔ جب اس کے اندر وہ بغض والی نظر آ جاتی ہے، وہ اس کے اندر بغض آ جاتا ہے تو پھر وہ مغرور بن جاتا ہے، مغرور، اس کے اندر انانیت آ جاتی ہے۔ جب اس کے اندر انانیت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ایمانت نکال دیتا ہے۔ جب اللہ اس سے ایمانت نکال دیتا ہے تو پھر اللہ اس سے رحم بھی نکال دیتا ہے۔ جب اللہ اس سے رحمت کی جو ہے رحم کی صفت نکال دیتا ہے تو وہ ملعون بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ ملعون بن جاتا ہے۔
جب وہ ملعون بن جاتا ہے تو اللہ پھر اس سے اسلام بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ ہمیں حیا کی دولت عطا فرمانا، حیا کی دولت عطا فرمانا، جب سب سے بڑی دولت حیا کی ہے۔ اگر اللہ حیا رہے گی تو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابیاں رہیں گی۔ اللہ تبارک تعالی کرم فرما دے، مہربانیاں فرما دے، اللہ اکبر، کرم کر دے میرا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عبداللہ ابن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میرے آقا کے پاس ایک انصاری شخص کے پاس سے گزر ہوا، اسے اس حالت میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں اتنی شرم کیوں نہیں کرتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان بھی ایک حیا کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ کے سامنے یہ حیا ہے، حیا ہے، کیا حیا ہے کہ اپنے بزرگ کے سامنے بیٹھ کر اب اگر تمہیں کوئی بزرگ کوئی بات کرتا بھی ہے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو، بدتمیزی نہ کرو اپنے بڑے کے سامنے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کسی بڑے کے سامنے جب جاؤ گے تو اس سے معافی مانگو، اگر تمہیں تمہاری عزت کم ہوگی تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑے کے سامنے چپ رہنا، ماں باپ کے سامنے چپ رہنا بھی یہ حیا ہے۔ ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرنا بے حیائی ہے، بڑوں کے سامنے بدتمیزی کرنا بھی بے حیائی ہے، چھوٹوں پر ظلم کرنا، جان بوجھ کر زیادتیاں کرنا، یہ بھی بے حیائی ہے، یہ ساری چیزیں بے حیائی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بچائے ہمیں، اور اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔